اگر شوہر مر جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو عدت گزرنے کے بعد ان عورتوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، شوہر کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ اوتاس میں کافی ساری کنیزیں ہماری قید میں آ گئیں، تو اس وقت مسلمانوں کو شبہ ہوا کہ ان کے شوہر تو پہلے سے موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ازدواجی تعلق کیسے کا ایک ہے، اللہ سب کا ایک ہے، پھر یہ ہمارے درمیان اختلاف کیوں؟ جب سب کچھ ایک ہے تو پھر دین میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ تو سب ایک ہی ہونا چاہیے۔ والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں شور والی عورتیں۔ آج الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ شروع ہو گیا، چوتھا کل مکمل ہو گیا تھا۔ تو چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا تھا جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب ان میں سے یہ عورتیں بھی ہیں جو شادی شدہ ہوں اور ان کے شوہر موجود ہوں، وہ بھی حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک ان کا شوہر موجود ہے۔ اگر شوہر مر جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو عدت گزرنے کے بعد ان عورتوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، شوہر کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تفسیری ترجمہ فرمایا مگر کافروں کی عورتیں، حالانکہ یہاں پہ کوئی کافر وغیرہ کا نام قرآن کی آیت میں نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ترجمے میں ذکر فرمایا مگر کافروں کی عورتیں، چونکہ یہ ذکر انہی کا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جنگ اوتاس میں کچھ کنیزیں ہماری قید میں آئی، اور اس زمانے میں یہی تھا، جنگ لڑتے تھے تو کافروں کی خواتین جو قید میں آتی تھی تو وہ مسلمانوں کے لیے لونڈیاں اور کنیزیں ہوا کرتی تھی، تو ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، تو ان کے متعلق یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ اوتاس میں کافی ساری کنیزیں ہماری قید میں آ گئیں، تو اس وقت مسلمانوں کو شبہ ہوا کہ ان کے شوہر تو پہلے سے موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ازدواجی تعلق کیسے قائم کریں؟ تو اس وقت آیہ مبارکہ نازل ہوئی، رب نے فرمایا جو تمہاری قید میں آ گئی نا کافروں کی عورتیں جنگ میں، اب اگرچہ ان کے شوہر دوسرے ملک میں موجود ہیں لیکن یہ طلاق ہو گئی، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو تمہاری ملک میں آ جائیں، اب یہ تمہاری ملک میں آ گئی ہیں تو لہٰذا یہ کنیزیں اور لونڈیاں تمہارے لیے، ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ جنگ حنین میں پیش آیا تھا۔ جنگ حنین میں بھی بہت ساری خواتین جو ہے نا لونڈی کنیزیں وغیرہ بنائی گئی تھی، اس وقت بھی یہی ماجرا ہوا کہ جب مسلمان ان سے تعلق قائم کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ تو ہم تو شادی شدہ ہیں، ہمارے تو شوہر پہلے سے موجود ہیں۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اگرچہ ان کے شوہر موجود ہیں لیکن چونکہ اب یہ جنگ کی وجہ سے تمہاری قید میں آ گئی اور ان کا وطن تمہارا وطن اب یہ الگ الگ ہو گیا، ان کا وطن ان کے شوہروں کا وطن الگ ہو گیا، دوسرا ان کا دین بھی کفر ہے، تمہارا اسلام ہے، اب یہ تمہاری قید میں آ گئی ہیں تو اس لیے یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ کنیز سے اس وقت ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز تھا، چاہے وہ خرید کے لائی ہو یا اس سے نکاح کیا ہوا ہو۔ اس زمانے میں چونکہ کنیزوں کا رواج ہے نہیں ہے، جنگوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے نہیں، عالمی قوانین وغیرہ بدل گئے، اب قیدیوں کے بدلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو اب کنیزیں یا غلام نہیں بنائے جاتے۔ پہلے قید میں عورتیں آتی تھی تو وہ کنیزیں لونڈیاں بنتی تھی اور مرد جو قید میں آتے تھے تو وہ غلام بن جاتے تھے، لیکن اب ایسا سلسلہ نہیں ہوتا۔ اب عالمی قوانین یہ ہیں کہ یا تو قتل کر دیے جاتے ہیں یا تبادلہ کر کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ سلسلہ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فرض کردہ ہے تم پر، یہ جو عورتوں کا حرام ہونے کا حکم ہے نا، یہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، لہذا اللہ کے فرض کردہ حکم کی خلاف ورزی مت کرنا، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے لیے حلال کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کسی کو پکڑو اور اس کو اپنی بیوی بنا لو، حلال ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا ان کے سوا جو حرام عورتوں کا ذکر ہو گیا کہ یہ تو حرام ہے، ان کے سوا جو بھی عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔
دیکھیں حالانکہ یہاں پہ آیت میں کہیں لفظ نکاح کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک عقل سے بھی بات سمجھ آتی ہے نا، ایسے عورت تھوڑی حلال ہے، نکاح سے ہی حلال ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، دو چیزوں کا اور بھی ذکر کیا، تمہارے لیے دیگر عورتیں حلال ہیں مگر کب؟ فرمایا یہ کہ اپنے اموال کے عوض تلاش کرو، قید میں لاتے نہ پانی گراتے، سبحان اللہ۔ مال کے ذریعے یعنی ان عورتوں کا مہر مقرر کرو، نکاح ہو اس میں مہر مقرر ہو، دوسرا چیز مراد ہو گھر بسانا، نسل بڑھانا، نہ کہ اپنی خواہش پوری کرنا، یہ تو قید قرآن نے لگا دی، غیر مسافحین، بعض خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو، گھر بسانا اور نسل بڑھانا مقصد ہو، تو اس سے وہ نکاح نکل گیا نا جس کو نکاح متع کہتے ہیں، جس میں صرف چند وقت کے لیے، گھنٹوں کے لیے، رات کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، وقت مقرر کے لیے نکاح ہوتا ہے، اور اپنی خواہش پوری کی تو یہ جا تو وہ جا۔ رب نے کیا فرمایا؟ غیر مسافحین، خواہشات پوری کرنا مقصد نہ ہو مال کے ذریعے، عورت کو مال تو دے دیا، اپنی خواہش پوری کی بھاگ گئے، نہیں، فرمایا گھر آباد کرنا مقصد ہو، نسل بڑھانا مقصد ہو، نکاح کا جو مقصد ہے۔ ابتداء اسلام میں اس نکاح کو متع کہتے ہیں کہ جو ایک وقت مقرر کے لیے نکاح کیا جاتا تھا، ابتداء اسلام میں یہ جائز تھا، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جو امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ خیبر میں گدے کا کھانا حرام کر دیا اور متع کا نکاح حرام کر دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے حرام فرما دیا تو اب بات تو ختم ہوگی، اب دوبارہ کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی اسلام میں تو جائز تھا، اس کے بعد بھی رہا۔ جب صراحتاً اللہ کے نبی کے ارشاد مل گیا تو بات ختم ہو گئی۔ ابتداء اسلام میں شراب بھی جائز تھا، کئی حدیث ملتی ہیں، صحابہ کا پینا بھی ملتا ہے، چونکہ حرام نہیں تھا اس لیے پیتے تھے، تو پینے میں حرج کیا ہے جب تک حرام نہیں۔ اب کوئی بندہ وہ حدیثیں پیش کرے گی، دیکھیں یہ تو صحابہ نے بھی پیا تھا، یہ تو ملتا ہے حدیث میں، یہ تو ملتا ہے، اب وہ بندہ اٹھا کے اس طرح کے دلائل پیش کرے، اس کو حماقت ہی کہیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے بعد نکاح متع حرام قرار دیا، اب کوئی بندہ دوسرے دلائل پیش کر دے تو اب کیا کہیں گے؟ اس کو حماقت ہی کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایک اور صاحب میں نے ایک ویڈیو سنی، آج کل کے اللہ تعالیٰ علماء کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، وہ دراصل علماء ہوتے نہیں ہیں، بیچارے چند کتابیں پڑھتے ہیں تو اٹھ کے عالم بن کے سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب جمعہ کے خطبہ ممبر پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، خطاب کر رہے ہیں جی نبی تو سب کا ایک ہے، قرآن سب کا ایک ہے، اللہ سب کا ایک ہے، پھر یہ ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ خطیب بنا ہوا ہے، خطیب بنا، پھر ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ یہ مولویوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، آپ لوگ پوچھتے نہیں ہو۔ جب سب کچھ ایک ہے تو پھر دین میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ تو سب ایک ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر دین پڑا ہوا ہوتا تو یہ سوال پیدا ہی نہ ہوتا کہ اختلاف کیوں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی بھی جانتے تھے کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اختلاف ہے جی؟ رفع الیدین کرنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جی بعض کہنے لگ گئے کہ سنت نہیں ہے، منسوخ ہو گیا، بعض نے کہا نہیں ابھی بھی سنت ہے، اختلاف چل رہا ہے۔ اب اس اختلاف میں کیا کرتے ہیں؟ کتابیں ڈھونڈتے ہیں حدیث کی، تلاش کرتے ہیں دلائل، تو یہ اچھا کام ہوا نا۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا، ایک ہی بات ہوتی کہ رفع الیدین نہیں کرنا، کوئی اس علم کے پیچھے پڑتا، حدیث کی کتابیں کھولتا نہیں کھولتا، تو یہ اختلاف رحمت ہی ہوا نا کہ اس کے لیے علم دین بندہ سیکھ رہا ہے۔ عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بعض لگ گئے کہ جی بدعت ہے، بعض لگ گئے کہ نہیں جائز ہے۔ اب شروع ہو گئے کتابیں پڑھنے، قرآن و حدیث پڑھنے، تلاش کرنے دلائل، تو یہ فائدہ ہی ہوا نا۔ تو اختلاف تو امت کے لیے رحمت، اللہ کے نبی خود فرما کے گئے۔ نبی ایک ہی ہیں، جب حدیث میں اختلاف آئے، بعض حدیث میں کچھ حکم ہو، بعض میں کچھ ہو، تو وہاں کیا کریں گے؟ اختلاف ہی ہوگا نا۔ تو ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کا مقصد ہی میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف عوام کو اپنی طرف کھینچنا ہوتا ہے، بس، اور کوئی مقصد نہیں کہ عوام ہماری بات سنے، ہماری طرف لگ جائے۔ اب جو ہم کہیں کہ دین ایک ہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ایک دین ہے، دوسرے کا دین دین نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک صاحب ویڈیو بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے حدیث نکال کے پیش کر رہے ہیں، جی یہ دیکھو گدے کا گوشت کھانا حلال ہے۔
حضرت علی کی روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنگ خیبر کے بعد منع فرما دیا، اور وہ صاحب ویڈیو چڑھا رہے ہیں، چونکہ آج کل ہوٹلوں پہ وہ سوشل میڈیا پہ خبریں پھیلتی ہیں نا کہ گدے کا گوشت پکا دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کارنامہ سر انجام دوں، لوگوں کو بتاؤں یہ حلال ہے، انہوں نے ویڈیو چڑھا دی ماشاءاللہ سے۔ حالانکہ وہ جو حدیث وہ پیش کر رہے ہیں نا، اس سے یہ گدھا مراد نہیں ہے، وہ جو گدھا اس حدیث میں ذکر ہے نا، اس کو ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نیل گائے کہتے ہیں، جنگلی گدھا نیل گائے اس کو کہتے ہیں، تو نیل گائے تو حلال ہے سب کے، کہاں نیل گائے اور کہاں یہ پالتو گدھا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائی جی۔ کیا کریں، بس آج کل کا دور کچھ ایسا ہے، ہر شخص کو شوق چڑھا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، بس وہ قرآن و حدیث کے تراجم پڑھتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا غیر مصافحین، نکاح ہو لیکن نکاح کا مقصد نسل بڑھانا ہو، گھر آباد کرنا ہو، یا اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ خواہش نے پوری کرنا نہیں ہے۔ بس شادی کر لی، اب یہ ہے کہ بندہ حرام سے بچا رہے گا، اپنا نظام چلتا رہے گا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جو عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کے بندے ہوئے مہر انہیں دو۔ سبحان اللہ، نکاح میں لانا چاہتے ہیں جو عورتوں کو، تو ان عورتوں کے کیا کرو، مقرر کیے ہوئے مہر ان کو ادا کرو۔ اگر کسی نے نکاح کے دوران مہر مقرر نہیں کیا تب بھی مہر ادا کرنا واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نکاح میں مہر مقرر نہیں ہوا تو نکاح ہی نہیں ہوگا، لیکن دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مقرر نہیں بھی ہوا تب بھی ادا کرنا واجب ہے، مہر تب بھی دینا ہوگا۔ ولا جناح علیکم، یہ مہر کتنا دینا ہوگا پیچھے میں ذکر کر آیا ہوں کہ مہر کی مقدار کم سے کم کتنی تفصیل سے ہم نے ذکر کیا تھا۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضۃ، اور طے شدہ مہر کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ مہر مقرر ہو گیا، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے مقرر ہو گیا، اب شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں رضامندی سے، بیوی جو ہے نا شوہر کو آدھا مہر چھوڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، پورا مہر چھوڑ دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ نہیں تمہارا مہر کم رکھا گیا، یہ ہمارے بزرگوں نے رکھ دیا 1,00,000، میں تمہیں 2,00,000 دوں گا، صحیح ہے، سبحان اللہ۔ ویسے ایسا کرتے ہیں شوہر کیا؟ کم کرواتے ہیں تو زیادہ کی طرف بھی تو جائے نا، جب اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے۔ عورت سے کہ اتنا آدھا چھوڑ دے، کم کر دے، پورا معاف کر دے، یہ عورتوں سے مطالبہ تو ہوتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ کہ بیگم صاحبہ آپ کا مہر کم ہے، میں آپ کو اس سے زیادہ دوں گا، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو مقرر کر دیا ہے وہ لازم ادا کرو، لیکن اگر تم آپس میں رضامندی سے کچھ کمی بیشی کر لیتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رضامندی ضروری ہے، سبحان اللہ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، وہ ہر چیز کی حکمت بھی جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں بھی ہے کہ کس چیز کے کون سے اصول و قوانین وضع کیے جائے، مقرر کیے جائیں، عوام کو کس کا فائدہ ہوگا، معاشرے کو کس کا فائدہ ہوگا، کس کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی علم اور حکمت کے مطابق اصول و قوانین مقرر فرمائے ہیں، تو اس لیے اللہ کے اصول و قوانین پر انگلی مت اٹھاؤ کہ وہ تو علیم و حکیم ہے، ہمارا اتنا علم نہیں ہے جتنا اس کا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ جو کام کرے گا، جو بات وہ کہے گا نا، اس میں رتی بھر بھی کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، 100% وہی ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی جو قانون اصول اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنائے ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔